عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ہریرہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قالا، نبی کریم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کتنے؟ اب یہ حصر نہیں ہے کہ صرف 7 ہی گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک و برباد کرتے ہیں، باقی نہیں۔ یہاں ان کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اور باقی کبائر گناہ کچھ صغائر ہیں، کچھ کبائر ہیں۔ کبیرہ گناہ اللہ توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے، توبہ کریں گے آپ، اور صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ صغیرہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، قربانی سے بہت سارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ کبائر ہیں، اور ان کبیرہ گناہوں پر علامہ ذہبی نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے اس پر الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو کبیرہ گناہ بیان کیے۔ میرے سامنے جو حدیث ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اجتنبوا، اجتناب کرو۔ اب 7 گناہ جو بندے کو ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا، وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، وہ 7 تباہ کن گناہ کون سے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، ہری پور والوں سنیے، پہلا گناہ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو بندے کو ہلاک و برباد و تباہ کر دینے والا ہے، ان 7 میں سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک۔ یقین کیجئے یہ وہ گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا، ایمان لائے بغیر مر گیا، شرکی حالت میں، روزے پڑے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نمازیں ڈھیر لے کے آئے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، ہر سال حج کر کے آئے سارے خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ وہ پہلا گناہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات بھی بے مثال ہے، اللہ کی صفات بھی بے مثال ہے، اللہ کی طرح کسی کی ذات نہیں، اور اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں۔ وہ ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب، وہ حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی زندگی و موت کا مالک و مختار نہیں ہے۔ وہ عزتیں ذلتیں دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں۔ وہ بیڑے
پار لگانے والا ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ بیڑے پار لگا نہیں سکتا، بنی بگاڑ نہیں سکتا، بگڑی ہوئی بنا نہیں سکتا۔ بگڑی ہوئی کو بنانے والا کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ جسے اللہ نے ظلم کہا ہے اور ظلم عظیم کہا ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ فرمایا شرک سے بچیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قرآن تو سنیے۔ فرمایا من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ جنت اس پہ حرام ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ پیر زادہ ہے، یہ صاحب زادہ ہے، یہ ولی زادہ ہے، اور ولی اور پیر زادوں کی کیا کہنے، یا تو نبی زادہ بھی اگر شرک کرے تو وہ بچ سکتا، وہ نہیں بچتا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، حقیقی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب باپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا، میرا پتری، آجا میرے نال سوار ہو جا، آجا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، برباد ہو جائے گا۔ تو کیا کہتا ہے؟ ساویلا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ کی بلندیاں مجھے طوفان سے، سیلاب سے، غرق ہونے سے بچا لیں گی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، او میرا بیٹا، میں نبی ہوں، رسول ہوں اللہ کا، میں تیرا باپ اس وقت موجود ہوں، لیکن سن لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، میں تہجد گزار ہوں، میں نماز پڑھنے والا نمازی ہوں، میں شب زندہ دار ہوں، راتوں کو جاگا کرتا ہوں، میں بڑے صدقے و خیرات کرتا ہوں۔ سن لیجئے ساری کائنات کے صدقے ملا کے میرے محمد کے صدقے کے مقابلے میں اگر لائے جائیں تو میرے نبی کا ایک کھجور کا دانہ جو صدقہ کیا ہوا ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکتے، اس کا مقابلہ تو کجا، صحابہ کی آدھی مٹھی گندم جو خرچ کی ہوئی ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکتے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیغمبر لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض والمحال، کیا؟ بالفرض والمحال، اس لیے کہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے، سارے مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کہا نبی کو جا رہا ہے، سمجھایا
امت کو جا رہا ہے۔ نبی سے کفر اور شرک کا تصور بھی ناممکن ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میرے پیغمبر تیرے سجدوں کا کوئی مقابلہ نہیں، تیری نمازوں کا کوئی مقابلہ نہیں، تیری عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن میں وہ بھی ضائع کر دوں گا۔ تو پھر میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے عمل چل سکیں گے؟ اس پہ ہم نازاں ہوں گے۔ نماز بھی پڑھتے رہیں، شرک بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور قبروں کی مٹیاں بھی چاٹتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور مردوں اور زندوں سے مانگتے بھی رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور پیروں کے تھوک اور لعاب اور پیشاب اور پاؤں کی خاک میں برکتیں بھی تصور کرتے رہیں۔ بھلا سوچنے کی بات ہے۔ اور یہاں تو بڑا کام آسان ہے، میرے اس شہر میں کھلابت ٹاؤن شپ میں یہاں بہت سارے احباب ہیں، میں نے وہاں درس قرآن دیا، مکمل کیا، تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، یہ جانتے ہیں سارے، بہت سارے احباب وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی ان کے مرید نہ نماز پڑھتے نہ روزے رکھتے تو آپ بھی وہ ایسے ہی تھے، اور کوئی مرید مر جاتا تو آ جاتے، سرکار جی آپ کا مرید مر گیا ہے، اچھا چٹ لے آؤ۔ کاغذ پہ لکھ دیا، کیا لکھا؟ فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا، آپڑا آدمی ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، چٹ لکھ دیتا، اسے کچھ نہ کہنا، اپنا بندہ ہے، یہ اپنا آدمی ہے، اور وہ چٹ اس کی کفن میں ڈال کے اس کے سینے پر رکھ دی جاتی۔ واہ بھائی، ہماری عقل کہاں کھو گئی؟ مشرک کی مت ماری گئی ہے، یقین کیجئے، سوچتا ہی نہیں ہے، دماغ بروئے کار لاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی اگر کسی مشرک کا دماغ جس دن وہ جھنجھوڑ دے نا، سب حرکت مل جائے، اسی دن وہ توحید کو سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ ہے، میں نے بت بنایا ہوا ہے اپنے لیے کھجوروں کا۔ کس کا؟ کھجوروں کا۔ کھجوروں کو آپس میں جوڑو تو ایک جتھا سا بن جاتا ہے، چمٹ جاتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میں نے ایک بت بنایا تھا کھجوروں کا، بڑا خوبصورت، سفر میں تھا، اور وقفہ بوقفہ گائے بگائے اس کی عبادت بھی کرتا، منزل بمنزل اس سے حاجتیں بھی مانگتا۔ کہتے ہیں سفر لمبا ہو گیا، زادِ راہ ختم ہو گیا، بھوک سے نڈال ہو کے مرنے لگ گیا ہوں۔ کہتے ہیں بڑا صبر کیا جی، میرا معبود ہے، میرا حاجت روا ہے، بڑا صبر کیا، بڑا لحاظ رکھا اس کا، لیکن بھوک اتنی غالب ہوگی کہ سب سے پہلے میں نے اسی کا سروڑا توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو کھاتے کھاتے وہ سارا ہی میں کھا گیا۔ کھانے کے بعد جب وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے، محمد عربی ٹھیک کہتے ہیں، جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے وہ تمہیں کیا کچھ دیں گے، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک۔ تو اس وقت مجھے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بندہ سوچے تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، سوچے ہی نہ۔ اور اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں نا جی ان کی نہ مانو، اے وہابی ہو گیا، با اپنے پیو دادے دی دین تے پکے رہو۔ خیر قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ ہری پور والوں، مسجد نمرہ والوں، 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ بولیے، شرک باللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چندے دیتے رہتے ہیں آپ لوگ، جہاں دینے کا وقت آتا ہے، جدھر دینے کا مصرف ہوتا ہے، وہاں جیب کو تالا لگ جاتا ہے، وہاں جیب میں ہاتھ نہیں جاتا ہے، ایسے لگتا ہے بچھو پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں دینے کا وقت ہوتا ہے وہاں نہیں دیتے، جہاں ضرورت ہو وہاں نہیں دیتے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ مانگنے آ جاتے ہیں تو اس دن قرضہ لے لے کر بھی غیر اللہ کی نام کی نیازیں پکاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر، اور قبروں کے لیے بکرے چھترے بھی خریدنے پڑتے ہیں، خرید لیتے ہو، لیکن جب میرے مالک کے نام کی باری آتی ہے اس وقت جو ہے وہ نقصان کا خطرہ، گھاٹے میں پڑنے کا خطرہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ بہت افسوس ہے، اس وقت ایک پائی بھی کوئی نہیں دیتا۔ یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہاں آپ بہت سارے مدرسے ہیں،
چندوں کے لیے آتے ہیں، یہاں بھی لائن لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو مجھے کہتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی خود اعلان کرو بھائی، مجھے کیا پتہ ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. کیوں؟ چندے کی وہ جو رسید ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر آپ پوچھیں آپ کے مدرسے میں قرآن کا درس ہوتا ہے جی؟ وہ درس تو کوئی نہیں ہوتا. ظالم چندے قرآن کے نام پہ کرتا ہے، اور تیرے ادارے میں قرآن کا درس ہوتا ہی نہیں. قرآن کا درس اس لیے نہیں ہوتا کہ جس دن قرآن کا درس شروع کرے گا اس دن نذرانے، سرسائے، یہ چمڑے شمڑے، یہ زکاتیاں، یہ عشر، یہ آنا کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. اور یہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو خوش رکھنا ہے. سیٹھاں دا مال ہے ساڑھے تے حلال ہے، کھاؤ بھائی جہاں سے آئے، کیا ضرورت ہے سمجھانے کی کسی کو. لیکن ایسے لوگ ہیں. کچھ سال پہلے رمضان میں ایک پروگرام پہ جانا ہوا، افطاری کا پروگرام بھی تھا، افطار بھی وہاں، روزہ بھی افطار کرنا تھا، اور ایک بیان بھی تھا. سرائے سالہ میں ایک ماچس فیکٹری ہے، اس کے مالک نے بڑے پرزور انداز سے مطالبہ کیا. گیا ہوں میں تھوڑا وقت سے پہلے چلا گیا، گفتگو جاری ہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب ایک تو چندوں والوں کی اتنی لائن لگی ہوئی ہے کہ تنگ کر دیا ہے. میں نے کہا اچھا تو آپ بھی دیتے جاتے ہو، کوئی جگہ جگہ بھی دیکھتے ہو کہ میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کہنے لگا اور تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا، لیکن جس دن سے توحید سمجھ میں آئی ہے تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کون سا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی کوئی چندے والے، کوئی مولوی، کوئی طالب علم آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی سوال کا جواب دو گے تو چندہ بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. کیا پوچھتے ہو؟ کہتا ہے ایک طالب علم آیا، میں نے کہا یہ پڑھا؟ کہتا ہے جی یہ بھی پڑھا، یہ بڑی چیزیں کتابیں پڑھی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو کہتا ہے سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا. کیا جی؟ ہاں جھوٹ بولنا. تو جب اس نے یہ کہا میں نے کہا جی رسید شریف پکڑو اور یہاں سے تتر ہو جاؤ، چلو اخرج نکلو. یہ قرآن کے نام پہ چندہ ہے، چلو نکال دیا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایسے وہ ایک پٹھان آ گیا. واہ جی، پٹھانوں کے اس علاقے کے پی کے میں شیخ القرآن نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. کہتے ہیں آیا مجھ سے کہنے لگا جی سیٹھ صاحب کوئی چندہ ہے مدرسے کے لیے، کام ہو رہا ہے. میں نے کہا خان صاحب چندہ تو دوں گا لیکن پہلے یہ بتاؤ میرے سوال کا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ایک سوال تم کرو ایک میں کروں گا. میں نے کہا جی میں کیا کروں، میں تو جواب نہیں دیتا ہوں، آپ عالم ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں. کہتا نہیں جب تمہیں نہیں آئے گا تو میں بتاؤں گا. تو میں نے کہا اچھا میرا سوال یہ ہے خان صاحب یہ بتائیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا آپ کو تو پتہ نہیں لیکن میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے. گناہ بھی بتا کے جاؤں گا، نیکی بھی بتا کے جاؤں گا. سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے، جسے نیکی کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. فرمایا الشرک باللہ، یہ پہلا گناہ ہے ہلاک کر دینے والا. دوسرا گناہ السحر، جادو ہے. کیا ہے؟ ہاں بڑے عروج پر ہے. جہاں کوئی تعویذگار جادوگر مل جائے لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیا لائن لگی ہوئی ہے، سارے پہنچ رہے ہیں جی. بہو جا رہی ہے ساس کے خلاف، ساس جا رہی ہے بہو کے خلاف، بیٹیاں ماں کے خلاف. ایک عجیب پڑوسی پہ کیا کر رہے ہیں؟ جادو کر رہے ہیں. اور جادو ہے کیا چیز؟ جادو کیا ہے؟ جادو کفر ہے. جادو سیکھا کیسے جاتا ہے؟ قرآن کی آیات سے جادو نہیں سیکھا جاتا، نبی کی احادیث سے جادو نہیں سیکھا جاتا. جادو کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ دین سے نکلے اور پلیتی اختیار کرے. کیا؟ ہاں تب بھی جادو اس کا کام شروع کرتا ہے جب وہ بالکل بتائے ہوتے ہیں استادوں نے 40 دن آپ نے جنابت میں رہنا ہے، غسل فرض و غسل نہیں کرنا، اس حالت میں آپ نے گزارنے ہیں. اس میں بدکاری ہے، اس میں بدفعلی ہے، اس میں مردوں کی ہڈیاں نکالنی ہے، ان کو کڑائی میں ڈال کے اس پانی سے نہانا ہے وغیرہ وغیرہ. شیطان کو پکارنا ہے، شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے.
بہت سارے طریقے علماء کرام نے لکھے ہیں. جادو کا آغاز ان چیزوں سے ہوتا ہے. یہ ساری پلیتیاں اختیار کرنے کے بعد وہ گدی پہ آ کے پیر صاحب بن جاتا ہے. پھر وہ آ جاتا ہے، پھر وہ جو ہے عاشقیاں مشوقیاں بھی لڑاتا ہے، عشق معشوقی کے قصے بھی لڑاتا ہے. پھر وہ اخباروں میں بیان بھی دیتا ہے کہ جی معشوق اور محبوب مجبور ہو کے قدموں میں آئے. یہ عاشق مزاج سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہنچے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کا ایمان بالکل چوس رہے ہوتے ہیں، ایمان اور عقیدے سے خالی کرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مقدس کھولیے ذرا، میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے. سورت کا نام سورت البقرہ اور آیت نمبر ہے 102. تنگ تو نہیں ہو رہے نا؟ عام تقریروں سے ذرا ہٹ کے ہے موضوع، تو اس لیے میں نے کہا. سورت البقرہ پہلا سپارہ ہے، آیت نمبر 102. قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ پیچھے ہو گئے یہ لوگ اس جادو کے، اس علم کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے وقت. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جادو کفر ہے اور میرا نبی کفر سے پاک ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا ہے. کیوں کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو کیا سکھاتے تھے جی؟ السِّحْرَ، جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، اور اس علم کے پیچھے ہو گئے جو اللہ نے 2 فرشتوں پہ اتارا شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت و ماروت ہیں. یہاں جو دوسری تفسیریں ہیں میں چھوڑتا ہوں آسان بات کی طرف. فرمایا ان کے پیچھے ہو گئے جن کا نام ہاروت و ماروت ہے، ان پہ جو علم نازل ہوا یعنی جادو. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ 2 فرشتے اس وقت تک کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے. حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ دونوں فرشتے کہتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، او اللہ کے بندے ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو بطور امتحان آئے ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، تو جادو سیکھ کے کفر نہ کر. تو آیت بتلا رہی ہے کہ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. بولیے کیا ہے؟ کفر ہے. فَلَا تَكْفُرْ، یہ سیکھ کے کفر نہ کر. سیکھتے کیوں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، فساد پیدا کرتے. کیا؟ ہاں، لوگوں کے رشتے توڑنے کی کوشش کرتے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے لگے رہتے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، آج کل لائن لگی ہوتی عورتوں کی، عورتوں کو کوئی بتا دے صرف کہ فلاں جگہ بس ماہر عامل ہے، جادوگر ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی نجومی ہے، بس یہ اللہ کی بندیاں سوچے سمجھے بغیر ہی دوڑ پڑتی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کے ذریعے کسی ایک کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. الا باذن اللہ، مگر کس کے حکم سے؟ ہاں،
اللہ نہ چاہے تو کائنات کے سارے جادوگر مل کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. البتہ یہ ایک آزمائش ہے. جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. 16 قسمیں لکھی ہیں، بعض نے 36 لکھی ہیں، بعض نے 13 لکھی ہے، لیکن بالاتفاق علماء کے جادو سیکھنا، سکھانا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ سب حرام ہے. بلکہ بعض ائمہ دین نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر جادوگر پکڑا جائے تو یقتل، اسے قتل کیا جائے گا، ولا یستتاب منہ، اسے توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے. زندیق والا معاملہ اس سے کیا جائے. بظاہر تو بڑی اچھی چیز لگتی ہے نا، کرتب دکھا رہا ہوتا ہے، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے. میرے دوستو، اللہ نے اسے کفر کہا ہے، نبی نے اسے کفر کہا ہے، علماء نے اسے کفر کہا ہے، تو بھلا یہ سیکھ کے اور اس پہ عمل کرنے والا مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ نیک اور بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ اور آگے سنیے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جس نے جادو خریدا، اشتراہ خریدا، پیسے لگائے، کروایا، جادو حاصل کیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، دنیا میں تو کمائی کر لے گا، مزے کر لے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جو بدلہ و ثواب ان کو اللہ کی طرف سے ملتا، خیرٌ، وہ ان کے لیے کیا ہوتا. جادو سیکھنے سکھانے کے ذکر کے بعد ایک لفظ استعمال کیا، آپ غور تو کریں اس پہ، کیا؟ لو انہم آمنوا، اگر یہ کیا لاتے؟ ایمان لاتے. معلوم ہوا سیکھنے سے ایمان رہا. ہاں، اگر اب بھی یہ مومن ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا لو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لاتے. ایمان تھا بھی تو کیا ہو گیا؟ خلاص ختم ہو گیا. ہاں، آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو اپنا ورد بنا لو. کیا بنا لو؟ میں ممبر پہ کہتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے یہ آیتیں، یہ صورتیں یاد ہوئی ہیں، اس دن سے لے کر آج دن تک مجھے نہیں یاد کوئی ایسا دن، چاہے رات 1 بجے گھر آؤں، 2 بجے بستر پر آؤں، ان آیتوں کے پڑھے بغیر میں نہیں سوتا. یہ پڑھو، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جادوگر کا باپ آ جائے، تعویذگر کا باپ آ جائے، آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ قرآن کو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور بس آسان سا کام بناتے ہیں، بس کوئی ایجا کام ہوئے لکھ لکھ کے لٹکا دیا جائے، جان چھوٹ جائے. پڑھنا چھڑنا کچھ بھی نہ پڑھے، ادھر باندھو، گلے میں لٹکا دو. نبی کریم نے اپنے 2 بیٹے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں کو بٹھایا، فرمایا میں تمہیں ان کلمات سے دم کرتا ہوں جن کلمات سے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے. وہ کون سے؟ یاد کر لیجیے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں. پڑھو. کون یاد کرتا ہے؟ یاد کرنے پڑتے ہیں، پڑھنے پڑتے ہیں، وہ کام تو ہم نے، ہاں، وہ تو تعویذگر کے حوالے کر دیا، وہ تو جادوگر کے حوالے کر دیا. سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اللہ کی قسم یہ پڑھو، کوئی جن، کوئی چڑیل، کوئی پری شری، کوئی چیز آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی.
سارے پلیت اکٹھے ہو جائیں، جو مرضی یہ کریں، آپ یہ کلمات تو پڑھیں، اور اگر لمبے نہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی پڑھ کے سکھائیں، اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق، اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے ساتھ، بکلمات اللہ التامت، اللہ تیرے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں، کلمات اللہ التامت، جتنی بھی کلمات ہیں اچھے، میں سب کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں آپ کے، کس سے، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا۔ پڑھیے، ہر دوسرا دن آ جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے اوپر جن چڑھ گیا، چڑیل چڑھ گئی، یہ فلانا چڑھ گیا، فلانا چڑھ گیا۔ بھائی ان کا اور جنوں کا اور کوئی کام ہے یا نہیں، لوگوں پر ہی چڑھتے ہیں، کوئی اور کام ہے جنوں کا؟ ٹھیک ہے، مانتا ہوں یہ چیزیں ہیں، لیکن لوگ وسوسے میں بھی پڑ گئے، کیا اتنا ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر دیا کہ وسوسے کی بیمار بن گئے۔ ہاں، کون ہے جو بندہ باتھ روم جائے، بیت الخلاء جائے، دعا پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بیت الخلاء جاؤ، بیت الخلاء شیاطین کی جگہ ہے۔ کیا؟ یہ شیاطین، ایسے گندے مخلوقات کی جگہ ہے، یہاں ضرورت کے لیے بندہ جاتا ہے، ٹھکانہ ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو جب جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ یہ دعا کا معنی بتا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب بندہ یہ دعا پڑھے بغیر بیت الخلاء جاتا ہے تو اگر مرد ہو تو شیاطین جو عورتیں ہیں وہ اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور اگر یہ عورت ہو تو شیاطین جو مذکر ہوتے ہیں وہ عورت کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھو، ان ساری پلیتیوں اور شرور سے محفوظ رہو۔ ہمارے پاک پیغمبر نے ایک ایک ادا بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء جانے تک کا طریقہ بتایا ہے۔ مسلمان اسے پڑھتا نہیں ہے، تعویذ گروں اور کوٹ گروں اور جادوگروں اور عاملوں کے درباروں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گیا ہے۔ آپ کے گھر میں خزانہ پڑا ہے، پڑھو تو صحیح، اپنا عمل بنا لو، بستر پہ آؤ سو، کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک وسوسہ لوگوں نے، نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اچھی چیز ہو بلی چیز ہو خوبصورت ہو لگ جاتی ہے نظر، لیکن نظر والے کے لیے فرمایا ماشاءاللہ کہو، اور آپ کے لیے بھی کچھ اعمال بتائے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک پہاڑی علاقے میں گیا اپنے، وہاں میں نے ایک بچہ دیکھا، پروگرام کے لیے جا رہا تھا، میں نے ایک بچہ دیکھا، کالے سیاہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے کالا رنگ تھا، کالا رنگ نہیں تھا، میل تھی، وہ میل سے سارے کپڑے اس کے کالے ہو گئے تھے۔ اس کو کبھی رومال نہیں دیا گیا تھا ناک صاف کرنے کے لیے، تو ویسے ہی صاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ناک کی یہاں سے یہاں تک پہنچی تھی، مونچھیں بنی ہوئی تھی ایسے، ٹھیک ہے؟ اور میرے خیال سے کچھ سال بعد اس کو منہ دھوتے ہوں گے اس کا، کیونکہ اس وقت تو مجھے ایسے لگ رہا تھا، اور یہ بازو ایسے بن گئے تھے کہ گولی بھی اندر نہ جائے۔ میں نے کہا یہ تو آستین نہیں، یہ تو بلٹ پروف ہیں۔ اتنا موٹا اس کے اوپر میل کی تہ جمی ہوئی تھی، لیکن جو عجیب بات بتانے لگا وہ کیا، جب میں نے اس کے گلے میں دیکھا تو تقریباً آدھا کلو تعویذ لٹک رہے تھے۔ کوئی چاندی میں پیک ہے، کوئی چمڑے میں پیک ہے، کوئی ریگزین میں پیک ہے، کوئی پلاسٹک میں پیک ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ آخر اس کو کیا بلا پڑ گئی؟ میں نے کہا یہ کیسی؟ کہ جی یہ نظر دے تعویذ نے۔ میں نے کہا سادے، اس کالے کلوٹے کو کوئی نظر لگائے گا؟ اس میں نظر کی کیا چیز چھوڑی؟ منہ آپ اس کا نہیں دھوتے، سال ہو گیا کپڑے آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیے، کس کو کہاں سے نظر لگی؟ میں نے کہا آؤ میں تجھے شہر لے چلوں، کسی کے بچے بتاؤں، آپ دیکھیں گے وہ دن میں 10 دفعہ اس کا چہرہ دھوتے ہیں اور لباس تبدیل کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اگر میں چھو لوں تو میلے ہو جائیں گے۔ ان کو نظر نہیں لگی، اور یہ میل کچیل اور بس لت پت ہے اور اس کو نظر لگ گئی۔ اتنا بھی آگے نہ جائے بندہ کہ وہم کہیں بھی بیمار ہو جائے۔ کئی لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، کہتا ہے میرے تے کچھ کسی قرائد ہے، سر میں درد ہو جائے، زکام ہو جائے، کچھ ہوئے ہے، اور کچھ تو ہوا ہے، زکام ہے۔ اتنا بھی وہم نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھیے، سنت کے اندر جو آثار کے اندر نبی کے فرمان میں جو دعائیں منقول ہیں آپ پڑھیے، آپ ان چیزوں سے بے فکر رہ جائیں گے، آپ مال نہیں لٹاؤ گے، آپ کا ایمان نہیں خراب ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟
یہ کرنے کی باتیں ہیں. آپ یہاں آتے ہیں نفع لے کے جاؤ, یاد کر لو میں نے جو کلمات بتائے ہیں, اپنا ورد بنا لو, اللہ کی قسم زندگی چین اور سکون سے گزارو گے, یہ وہم و گمان بھی آپ کے نہیں آئے گا. تو فرمایا السحر جادو ہے, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور آئیے جو لوگ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس, نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں, ذرا کان کھول کے سن لیجئے. پاری پور والو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سارے سن لی. نبی کریم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له. جامع صغیر فرمایا لیس منا, میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس کا؟ من تطیر او تطیر له, جو فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالا جائے. دیکھیں نا فال نکالے والے, نکالو فال, لیکن نبی سے رشتہ کیا ہو جائے گا؟ لیس منا, میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو فال نکالے یا اس کے لیے نکالا جائے. او تکہنا او تکہنا لہو, فرمایا کاہن بن جائے, کہانت کرے یا کاہن کے پاس چلا جائے, وہ اس کے لیے کہانت والا عمل کرے. او تسحرا او تسحر لہو, جادو کرے یا جادو کروائے. کیا ہو تو بڑا نیک ہے, پیسے دے کے کیا کروا رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, کرنے والے نے کیا ہے. فرمایا کرنے والا جادو یا جس کے لیے کیا گیا, یہ سارے جو ہیں نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کبھی کبھار جب حضرت عمر کی سیرت پڑھتا ہوں میں اچانک کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں واہ عمر, لوگ کہتے ہیں ہے بھی ایسے کہ تو خلیفہ ثانی ہے. کیا ہے؟ تو خلیفہ تو ثانی ہے لیکن تو خود لا ثانی ہے, تیرے دوسرا کوئی نہیں. اللہ عمر کیا شان سے اللہ نے نوازا, کیا غیرت ایمانی سے نوازا ہے, کیا اللہ نے آپ کو توحید کی لذت نصیب کی ہے. رب کعبہ کی قسم عجیب مزاج توحید ہے ان کا. خلافت کے دور میں خط لکھتے ہیں اپنے گورنروں کو, حاکم کا کام ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں سن لو, اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ. ابو داؤد بخاری میں بھی ہے, ساحر جادو کرنے والا مرد اور عورت اسے قتل کر دو. کیا کر دو؟ لیکن یہ میں اور آپ کو نہیں, یہ حاکم کا کام ہے. کیا آپ سب کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ کچھ کام حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن حاکم بھی کیا کام کرے؟ حاکم بھی جب یہی ہو جائے کہ جی مجھے وزارت صدارت اس قبر والے نے دی ہے, اس کا ہی عقیدہ یہ ہو جائے, تو پھر آدمی کس سے گلہ و شکوہ کرے؟ جی وزیر اعظم اور صدر بننے کے لیے ایک آدمی چلا جائے اور ڈنڈے مروا کے آ جائے. دھنکے والا بابا تھا نا جہاں, لوگ جاتے اور ڈنڈے مروا کے آتے, کوئی کہتے صدر بن گیا, کوئی وزیر بن گیا. کمال کے ڈنڈے ہیں جس کے ڈنڈے سے کوئی وزیر بن گیا, کوئی صدر بن گیا, کسی کی ٹانگ ٹھیک ہو رہی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے, دوسروں کی ٹانگیں ٹھیک کرنے والوں کی اپنی ٹانگیں کیا تھیں؟ اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ مفلوج ہیں. اور اکثر اللہ کے ولیوں کو دیکھو جن سے اولاد مانگی جاتی ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی. کسی وقت میں آپ کے سامنے ان کی تاریخ رکھوں گا, جن کو دنیا میں حاجت روا و مشکل کشا تک کہا گیا, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی جن سے لوگ مانگتے ہیں. لیکن کیا کروں, میں جاہلوں کو سمجھاؤں گا, میں ان پڑھوں سادوں کو سمجھاؤں گا. جب مولوی ہی بیڑا غرق ہو جائے, جب مولوی ایسا بن جائے اور دلیل دینے لگ جائے, کہتا ہے جی میرے بیان پہ رد کرتا ہے, کہتا ہے جی یہ کہتے ہیں جی خود ان کی اولاد نہیں تو بیٹے کیسے دے سکتے ہیں, تو کہتا ہے جی اللہ کی بھی تو اولاد نہیں, اولاد دے رہا ہے, تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ عوام کو تو کوئی ایک سمجھائے گا تو 10 بگاڑنے والے ہو, ایک بچارہ ہے اس کی کیا کون سنتا ہے. مزے کی بات ہے جو اللہ کی توحید سنائے گا, کل اسی کے پیچھے یہ گستاخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ گستاخ ہو گیا. خود اللہ کا گستاخ ہے. مشرک کس کا گستاخ ہے؟ یہ اللہ کا گستاخ ہے, وہ عاشق بنا ہوا ہے. تو فرمایا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ. آگے ذرا حدیث سنیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا من اتا عرافن او کاہنن, جو بندہ عرافن, عراف کے پاس آیا,
او کہانن کاہنن یا کاہن کے پاس آیا. یہ عراف کس بلا کا نام ہے؟ عراف وہ ہے جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے. کیا وہ جی ہاتھ شاتھ دیکھ کے تو بتا دو کل کیا ہوگا، میرا یہ سال کیسے گزرے گا. دیکھیں کہ نہیں جی، سال کیسے گزرے گا آپ کو مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں. یا کاہن کے پاس چلے جاؤ. تو نبی کریم نے فرمایا جو بندہ عراف کاہن کے پاس گیا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اور پھر جو وہ بکتا ہے یہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ گال ہے جی، بالکل تصدیق کر رہا ہے. فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس نے اس دین اور شریعت کا انکار کر دیا جو اللہ نے محمد پہ نازل کیا ہے. جامع صغیر مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں لا لو تو بات صاف ہو جائے کہ اگر کاہن کے پاس گیا لیکن تصدیق نہیں کی، کیا صرف گیا اس کی تصدیق، تو اس کے لیے یہ معمولی کام جو جس نے کیا، بھائی گیا ہے چیک شک کر رہا ہوں اور تصدیق نہیں کر رہا، فرمایا اس کے بھی 40 راتیں اور دن ایمان قریب نہیں آئے گا.